السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ میرے ساتھ ہے معروف صحافی اور انادولو نیوز ایجنسی سے وابستہ جناب شفیق احمد صاحب، ترکی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے، یا کہہ لیجیے روس اور امریکہ کے درمیان ایک طرح سے جنگ ہو رہی ہے۔ کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ حالات کیوں متنازع بنے ہوئے ہیں؟ روس کیا چاہتا ہے؟ یوکرین کیا چاہتا ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ نیٹو اتحاد کیا چاہتا ہے؟ اس جنگ کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام ایشوز پر تفصیل سے بات چیت کریں گے معروف تجزیہ نگار جناب شفیق احمد صاحب کے ساتھ۔ شفیق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اس مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے۔ خیر مقدم ہے آپ کا۔ یہ جو تنازع ہے بہت بہت شکریہ روس، تک سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ جو تنازع ہے روس کے درمیان اور یوکرین کے درمیان، وجہ کیا ہے تنازع کی؟ تاریخی پس منظر کیا ہے اس کا؟ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ سوویت یونین جب ٹوٹ گیا اس سے بہت سے ممالک بنے، ان میں سے ایک یوکرین بھی تھا۔ جب یہ سارے ممالک بنے تو رشیا آلموسٹ ایک لینڈ لاک کنٹری بن گیا، یعنی جو گرم پانی ہے سمندر تک اس کی رسائی ختم ہو گئی، اور رشیا بہت فائنانشلی اکنامکلی کمزور بھی ہو گیا۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسٹ نے خصوصاً امریکہ نے ایسٹرن یورپ میں اپنے اپنے لنکس بنانے شروع کیے، قدم بنانے شروع کیے اور تعلقات کو بہتر کیا۔ جو سب سے آخری جو ملک تھا جو بالکل جس کی بہت لمبی چوڑی باؤنڈری لگتی ہے رشیا کے ساتھ، وہ تھا یوکرین۔ اس میں یورپ نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت ان کو وہاں پر ویسٹ کو وہاں پر آرمی بٹھانے کی اور آرمز کو وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی اجازت مل گئی۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2003 4 5 کی بات کر رہا ہوں، غالباً ایگزیکٹ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے۔ وہاں پر امریکہ نے اپنے وہاں پر میزائل نصب کر دیے، ٹھیک ہے۔ رشیا کو وہاں سے کھٹکا لگا، چونکہ رشیا کمزور ہو چکا تھا، چاہے وہ بورس یلسن تھے، چاہے گورباچوف تھے، اس کے بعد پیوٹن صاحب آ گئے۔ پیوٹن صاحب جب آئے تو تھوڑے سے معاملات تبدیل ہونا شروع ہوئے، اور اس میں تبدیلی بڑی تب آئی کہ جب چائنا اور رشیا نے بہت سارے معاہدے کر لیے۔ مطلب ٹیکنالوجی وائز رشیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بہت آگے ہے، اور چائنا کی دولت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ٹیکنالوجی اور دولت مل گئی، جب وہ مل گئی تو وہ اسٹرانگ بھی ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے زور ڈالنا شروع کیا کہ آپ یہاں سے میزائل یہ سسٹم ہٹانے شروع کریں، تو وہ نہیں کر رہے تھے۔ اتنے میں 2013 میں یوکرین کے ایک صدر بنے جو کہ پرو رشین صدر تھے۔ انہوں نے ویسٹ سے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم، یہ سارے اسلحے یہاں سے نکالو، ویپن، اور نو مور، آپ کا ویسے کوئی ویپن نہیں چلے گا۔ اس کے بعد 2013 میں جب یہ ایسا ہوا تو یوکرین کے اندر اس فیصلے کے خلاف ریزنٹمنٹ ہو گئی، اور پھر مظاہرے 2013 میں شروع ہو گئے، اور اس یہاں تک ہوئے کہ مجبور کر دیا اس صدر کو کہ وہ رشیا بھاگ جائے، اور وہ رشیا بھاگ گیا۔ اور 2014 میں ویسٹ کا ہینڈ پکڈ ایک صدر آ گیا یوکرین کے اندر۔ تو جب یہ ہوا تو رشیا کو سمجھ آ گئی کہ سچویشن بہت اچھی نہیں ہے، لہذا اس نے وہ علاقہ جو ایک جزیرہ تھا یوکرین کا جس کا نام تھا کریمیا، تو کریمیا پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ اور کریمیا پہ اس لیے کیا کہ کریمیا میں جو میجورٹی لوگ تھے وہ سارے رشین نسل کے تھے، اور ان کی زبان بھی رشین تھی، لہٰذا انہوں نے خود ریزولوشن موو کی اور وہ کریمیا انیکس ہو گیا رشیا کے اندر۔ اور جب وہ انیکس ہو گیا تو رشیا کو پہلی دفعہ بلیک سی میں یعنی سمندر تک رسائی حاصل ہو گئی۔ یہ پہلا سٹیپ، بیسیکلی یہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ جو کریمیا کا مسئلہ جب آ گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ علاقے ہیں جو کہ وہ بھی رشین اوریجن کے لوگ ہیں، اور کافی بڑا علاقہ ہے دو، وہاں پہ انہوں نے ریفرینڈم کروایا، اور ریفرینڈم انہوں نے جیت لیا کہ جی ہم بھی یوکرین کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم بھی رشیا کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس وقت ان کو نہیں جانے دیا دو علاقوں کو، ٹھیک ہے، بلکہ ایک اور علاقہ بھی ہے، مجھے نام اس کا بھول گیا۔ ان دو علاقوں میں ریفرینڈم ہوا کہ جی یہ سیپریٹ ریپبلک ہیں۔ تب سے ایک ڈیوائیڈ شروع ہو گئی۔ پھر یوکرین نے کیا کیا، مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اس کو سیمی اٹانومس کا ایک اختیار دے دیا کہ چلیے آپ سیمی اٹانومس ہیں، آپ رہیں ہمارے ساتھ یوکرین میں، لیکن جو پرو رشین ایلیمنٹ تھا وہ ادھر موجود رہا۔
اور اس کو یقیناً رشیا کی ہر طرح سے مدد حاصل تھی. اس کو آرم بھی دیے جا رہے تھے, اس کو فائنینشیل پیسہ بھی دیا جا رہا تھا رشیا سے. تو یہ سچویشن کانفلکٹ جو تھا 2014 سے شروع ہوا, اور پھر جب یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آ گیا نیٹو کہ جی آپ نیٹو کی ممبرشپ لیں. نیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ملٹری الائنس ہے. اٹ از ناٹ یورپین یونین, اٹ از نیٹو از اے ملٹری الائنس. تو جب آپ ملٹری الائنس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریشن اور کرنی پڑتی ہے, اور آپ ایک ملک پہ حملہ کا مطلب دوسرے ملک پہ حملہ, اور یہ ساری چیزیں اس کا حصہ بنتی ہیں, جس میں عام آپ ویسٹ کے آرمی کو اسٹیشن بھی کر سکتے ہیں, ضرورت پڑے تو آپ وہاں کی یعنی امریکی آرمی کو آپ جگہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کسی طور پہ پیوٹن کو قبول نہیں تھا. اچھا, اب چونکہ امریکہ بہت سی ممالک میں اس کی بہت سبکی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ وہ گیا ہے عراق, جھوٹ بول کے گیا ہے, ویسے تو امریکہ نے جھوٹ بولا کہ بالکل وہاں پہ ویپن آف میس سچ جھوٹ ڈسٹرکشن بولا ہے. اس نے. ٹھیک ہے, تو عراق میں جو اس کے اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے. سیریا میں جو اہداف تھے اس کے وہ حاصل نہیں ہو سکے, اور رشیا نے اور اس کے ساتھ ایران نے. افغانستان میں حال ہی میں شرمناک شکست ہوئی ہے. افغانستان میں اس کو شرمناک جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ وہ آخری کفن میں ایک کیل جو ہوتی ہے وہ ٹھوک دی افغانستان نے. ایک بیچارہ غریب ملک جس کا کچھ بھی نہیں, ایک کلاشنکوف ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, اور بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اب چونکہ یہ سبکیاں ہیں, یہ ابھی جو ہوا, تو آپ جو میں سمجھتا ہوں شاید ایک پروگرام میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی امریکہ اب سپر پاور نہیں ہے, ون آف دی میجر پاور ہے. یہ چونکہ لوگوں کو سپر پاور ایکسپٹ نہیں کر, ہے. سپر پاور نہیں ہے کہ آپ کہ جی وہ ایک واحد سپر پاور ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ جب آپ ویک ہوتے ہیں تو آپ پہ اگلا حاوی ہوتا ہے. تو رشیا نے اب جو ٹائم یہ چنا تھا, یہ یہی اس لیے چنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں, یہ میرا خیال ہے, ممکن ہے میں غلط بھی ہوں, چونکہ بائیڈن کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں اس کی جو گورنرشپ پہ ہے کہ جی وہ پریزیڈنٹ ہے لیکن اس کو سبکی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. پھر وہ ایک بل پاس نہیں کروا سکا ہے وہاں پہ سینٹ کے اندر, تو وہاں پر پھر اس کے اوپر پریشر بھی بہت ہے. بلکہ سب لوگ کہتے ہیں جمہوریت پہلی دفعہ خطرے میں ہے امریکہ کے اندر, کیونکہ وہاں پر امریکہ میں سچویشن جمہوریت خطرے میں ہے. خطرے میں ہے. دس از واٹ پیپل امریکن آر سیئنگ. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو رشیا نے کیا اقدام, وہ کیا, اور سچویشن یہ ہے کہ پیس کیپرز کے نام پہ انہوں نے جو فوج بھیجی ہے وہ پیس کیپر کے نام پہ. لیکن یہ جو پیس کیپر کا لفظ ہوتا ہے نا, یہ سب ممالک نے یوز کیا. افغانستان میں جب یہ آئے تھے آسٹریلین جو فوجی آئے تھے, اٹالین آئے تھے, سب نے پیس کیپنگ کے نام پہ آئے, پھر وہ لڑتی رہی وہاں پر. شفیق صاحب, یہ جو یوکرین اگر نیٹو کا ممبر بن جاتا ہے تو روس کو نقصان کیا ہے؟ کیوں روس چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہ بنے, امریکہ سے اس کے تعلقات اچھے نہ ہو؟ دیکھیں, امریکہ سے تعلقات اور چیز ہے, نیٹو کی ممبرشپ ڈفرنٹ ہے. جب آپ نیٹو کے ممبر بنتے ہیں تو آپ پھر ایک دوسرے کو فوجیوں کو اسٹیشن کرنے کے, اڈے بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کوآپریشن کرنی ہے. پھر آپ ایک لمبی چوڑی آپ کے اس کے ساتھ بارڈر ہے یوکرین کا, اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں, اب آپ یہ پالیٹکس سمجھیں. جی افغانستان ایکچولی امریکہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ افغانیوں سے بہت محبت ہے یا جمہوریت چاہتے ہیں. وہ آیا تھا اس لیے کہ جی مجھے ایک طرف سے ایران کو بھی دیکھنا ہے, دوسری طرف سے مجھے چائنا کو بھی دیکھنا ہے, مجھے رشیا کو بھی دیکھنا ہے, اور مجھے پاکستان بھی نیوکلیر ملک ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. لہٰذا یہ سینٹرل پلیس تھی. ٹھکانا چاہیے. اب وہ اڈا ختم ہو گیا. جب اڈا ختم ہو گیا اور یہ ایسے بھاگے, ایسے نکلے کہ افغانستان کو لوگ بھول ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا کریں؟ اب مسئلہ ہے ان کے پاس دو ایکچولی یہ پاکستان, ہندوستان, یہ لٹرم پٹرم, یہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جو مین ہدف ہے وہ سب کو پتا ہے, وہ ہے چائنا. چائنا ہے, اور دوسرا ہے رشیا, تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایران. یہ تین ممالک ہیں ایکچولی, یہ تین ممالک ہیں. باقی جو ہے نا یہ سپلیمنٹری ہے کہ آپ اس سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یوکرین کی اپنی حیثیت نہیں ہے, ان کی معاشی کوئی بہت بڑی حالت بھی اچھی نہیں ہے, کوئی بہت معاشی طور پہ میں اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں.
हाँ मतलब लेकिन कहीं भी हर तरह से वो कमजोर एक छोटा सा मुल्क है। लेकिन नहीं है, रकबे के लिहाज से बड़ा है, हाँ, रकबे के माशी लिहाज से लिहाज बड़ा से, है। हाँ माशी लेकिन कमजोर है, फौजी एतबार से कमजोर है, माली बहुत एतबार से कमजोर है। कमजोर है। तो जो नेटो की तरफ उनका रुझान है, चूंकि वहां पर देखें, वहां पर दो नस्ल के लोग रहते हैं, एक रूसी नस्ल के लोग रहते हैं और एक वो जो यूक्रेनियन नस्ल है, वो डिफरेंट है। तो जो रशियन नस्ल के हैं वो तो प्रो रशियन है ही। फिर इन्होंने एक काम किया कि जहां पर रशियन लैंग्वेज के लोग ज्यादा हैं नस्ली तौर पे, वहां पे उन्होंने एजुकेशन रशियन में बंद कर दी। ओ ठीक है, ये यूक्रेन ने जो फैसला किया। तो चूंकि हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड पे नहीं जाते, हमारा कोई मीडिया नहीं बताता कि भाई पहले तो अमेरिका ने मिसाइल डिप्लॉयमेंट से काम शुरू किया। इससे शुरू नहीं किया कि 2013 में एक वो मुआहिदा खत्म हो, 14 में आके वो क्रीमिया को एनेक्स किया। हम शुरू करते कि भी रशिया ने 2014 से क्रीमिया को ले लिया। ठीक है, हम उससे पहले को नहीं करते कि जब मिसाइल वहां पे नस्ब हो रहे थे और जब जिसका मूल जो था, रुख था, वो क्या कहते हैं, क्रेमलिन की तरफ था, मॉस्को की नहीं, तरफ वो था। अमेरिका पहले से कोशिश कर रहा था कि रूस के जो पड़ोसी ममालिक हैं, क्रीमिया, यूक्रेन, वहां मिसाइल नस्ब कर दे ताकि रूस पर हमला करना आसान हो, उसको खत्म करना आसान आसान हो, हो। आसान हो, तो रूस बिल्कुल अपनी ऐसे। सेफ्टी चाह रहा है कि भाई हम अपने अड़ोस पड़ोस में अमेरिका को क्यों आने दे। उसका मतलब है कि अमेरिका मजबूत होगा और हमला यकीनी तौर पर रूस है या चाइना है। तो हर कोई अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को वो कमजोर कर रहा है, एक दूसरे पे कब्जा कर रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो तुर्की है, तुर्की रूस का साथ देने के बजाय अमेरिका का साथ दे रहा है। देखिए, तुर्की नेटो का मेंबर है और अभी से मेंबर नहीं है, पूरे 70 साल हो गए हैं। हम्म। इन्हें आप जहन में रखें, 70 साल हो गए हैं। अच्छा, अब यह है कि अगर आप किसी इदारे का मेंबर बनते हैं तो उसकी मेंबरशिप का एक फायदा यह होता है कि आपकी बात की सुनवाई होती है, चाहे आप इत्तेफाक करें ना करें। मिसाल के हम्म। तौर पे हिंदुस्तान की बहुत ख्वाहिश रही कि वो ओआईसी का मेंबर बने। ठीक है, हम्म। अच्छा अब मेंबर क्यों बने? इससे बने कि यार मेरी कम से कम बात तो सुनने वाला अंदर हो। ठीक है, बेसिक पर्पस ये होता है। लेकिन जो मैं समझता हूं कि अगर वो आज नेटो का मेंबर बनने की कोशिश करता तो शायद नेटो उसको मेंबरशिप ना देते, क्योंकि ये 70 साल पुरानी कहानी है, चीजें बहुत बदल गई हैं अब। और उस उस वक्त तुर्की में दूसरे पहले लोग थे, अभी दूसरे हैं। तो उन उन लोगों की वजह से भी मेंबरशिप दे दी गई। उन्हें लगा कि हमारे हम बिल्कुल, ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 70 साल पहले की मेंबरशिप है, अभी की नहीं है। ये 12 मेंबरशिप से शुरू हुई, अब नेटो के मेंबर 30 हैं। तो ये 30 से बढ़ा भी सकते हैं अपने मेंबर। उसको एक जगह में पढ़ रहा था, उसमें था कि 30 से आगे बढ़ा नहीं सकते अपने रूल के मुताबिक। अगर और कोई मेंबरशिप, किसी की मेंबरशिप रद्द होती है या कोई अपनी मेंबरशिप को वापस लेता है, तभी किसी दूसरे को मेंबरशिप दी जा सकती है। ऐसा कुछ है। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा कोई क्लॉज मैंने नहीं पढ़ी। पर इतना मुझे पता है कि शुरू बुनियादी तौर पे 12 थे और अब वो बढ़ के 30 हो गए हैं। तो ये कोई फिलहाल तो 30 है, दिस इज व्हाट आई नो। लेकिन रीजन जो है ना, टर्की चूंकि नेटो का मेंबर है और आप जब मेंबर बनते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं। और आप अभी के मेंबर नहीं, 70 साल से हैं, लिहाजा आपने। लेकिन रही बात प्यूटन और दोआन साहब के ताल्लुकात की पर्सनल लेवल पे, तो वो सबको पता है कि वो बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उनका पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब दोनों तरफ है, इधर भी है उधर भी है। अच्छा, ये जो ब्लैक सी है वहां, जो क्रीमिया का मसला एक जमाना था, मैं वर्ल्ड मैप देख रहा था तो जो यूक्रेन है उसके आसपास छोटे छोटे ममालिक है, सर्बिया, हंगरी, और फिर उधर जर्मनी शुरू हो जाता है, उधर क्रीमिया है। एक दौर था जब ओटोमन एम्पायर का ये सारे ममालिक हिस्सा हुआ करते थे। 300-400 साल मेरे ख्याल में ओटोमन एम्पायर ने वहां हुकूमत भी की है, और अब ये सब अलग अलग है। तो ये जो क्या बोलते हैं ब्लैक सी, वहां जो है ब्लैक सी का क्या असर है, जिसके लिए रूस ने पहले भी जंग की और क्रीमिया पे कब्जा किया। देखें, जो सल्तनत उस्मानिया है उसने 630 साल हुकूमत की। ठीक है, और हम्म। उससे जो मुल्क बने हैं, मेरे ख्याल में 51 मुल्क बने हैं अलहदा। जी बिल्कुल। ठीक है, और कुछ टेरिटरी मिला लें, 21 टेरिटरी भी निकली हैं। अच्छा, ब्लैक सी का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि रूस से अगर आप समंदर ले लें तो उस पर जो नॉर्थ में जो समंदर है वो है बर्फ, बर्फ, सिर्फ बर्फ है वहां पर। और आपने कई दफा फिल्मों में देखा होगा कि जी वो जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं तो बर्फ तोड़ती हुई मूव करती है। ये वही बिल्कुल। रशिया का वो इलाका है। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के हैं 7
جنگی بحری بیڑے جو بڑے بڑے وار شپس ہوتے ہیں جو بڑے مشہور ہیں کہ جی وار شپ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، اس کے ہیں 7. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے مختلف جگہ پہ اس کو سٹیشن کیا ہوا ہے. رشیا کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، سوویت یونین کمزور ہو گیا تھا. جب تھوڑی سی پیوٹن کے زمانے میں طاقت پکڑی تو رشیا نے ایک معاہدہ کیا بشار الاسد کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ آپ ہمیں یہاں پر نیول بیس دیں گے، ٹھیک ہے، ملک کی حفاظت ہم کریں گے، ٹھیک ہے. تو رشیا کا ایک ہی بحری بیڑا ہے جو سیریا میں کھڑا ہے. امریکہ نے کیوں بشار الاسد کو گرانے کی کوشش کی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ اگر آپ کا بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، لہذا رشیا کا بحری بیڑا واپس برفانی تودوں میں چلا جائے گا. اچھا اب کیا ہے کہ اب کریمیا میں جو بلیک سیز کو مل گیا ہے، چھوٹا سا ملا ہے، وہاں پہ اس نے اڈا بنا لیا. یہ سارا تو اسی کے لیے ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس جب وہ گرم پانی جہاں پہ سمندر کا پراپر پانی ہو جس میں آپ موو کر سکتے ہو، تو وہ تو اس کے بغیر تو جہاز کا اڑانا بڑے مشکل ہوتے ہیں نا بہت جگہ پر. تو رشیا کے پاس ابھی 2 ہیں، امریکہ کے پاس 7 ہیں. باقی فرانس کے بھی بحری بیڑے ہیں جنگی، اور یو کے بھی ہیں، وہ سارے انہوں نے مختلف جگہ پہ اپنے اپنے بیسز لیے ہوئے ہیں. اور یہ پرائے ملک میں جنگ زیادہ کرتے ہیں، اپنے ملک میں نہیں کرتے بائی دی وے. اچھا امریکہ نے اب پابندی لگانا شروع کر دی. آج ہی کی خبر ہے کہ روس پہ کئی طرح کی امریکہ نے پابندی لگائی ہے، برطانیہ نے بھی پابندی عائد کر دی ہے. ان پابندیوں کا روس پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یورپ پہ زیادہ اثر پڑے گا، ہندوستان پہ اثر پڑے گا، پاکستان پہ اثر پڑے گا. دیکھیں ابھی کیا ہوگا کہ سارا یورپ ڈپینڈنٹ ہے رشیا کے گیس کے اوپر. نیچرل گیس سب سے زیادہ جو وہ کرتا ہے دیتا ہے تو وہ رشیا دیتا ہے. ابھی جو قطر کے جو پیٹرولیم منسٹر ہے اس کا میسج آیا کہ جی ہم یورپ کی کنزمپشن پوری نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہے، اس کے ڈیمانڈ جو رشیا پوری کر رہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم ٹھیک نہیں ہے. کر سکتے. اچھا ایران نے آفر کی کہ ہم پوری دنیا کی گیس ہم پوری کر سکتے ہیں، لیکن ایران پہ سینکشن لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج اس کی میں پہلے سے پابندی ہے، بالکل پابندیاں ہے. اچھا ابھی آپ جو پابندی لگا رہے ہیں اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوگا ان دی شیپ آف انفلیشن. کل جب خبر آئی کہ جی روسی فوج اندر چلے گئے ہیں پیس کیپر مشن میں، تو فوراً ہی پیٹرول جو ہے 5% اوپر چلا گیا. جب 5% انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اوپر جاتا ہے تو وہ ہندوستان نے، پاکستان نے، بنگلہ دیش نے، نیپال نے، سب نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے آئل خریدنا ہوتا ہے. مطلب آپ نے مہنگا ہی لینا ہے. اس کا اثر جو کچھ بھی ہوگا تو پوری دنیا پہ ہوگا. تو دس از انفارچونیٹ، جو میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن کی شکل میں آلریڈی کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی آ گئی ہے، بہت دنیا میں، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، کوئی ملک نہیں چھوٹا. ابھی رپورٹ امریکہ سے، یو کے سے آئی ہے، آل ٹائم ہائی انفلیشن، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں، ابھی شاید ٹرپل ہو جائیں. اس کا امپیکٹ سب پہ پڑے گا جو میں سمجھتا ہوں. لیکن میں جو میں دیکھ رہا ہوں، میرا خیال ہے زیادہ پریشر اس وقت یورپ پہ اور امریکہ پہ ہوگا. امریکہ پہ اس شکل میں ہوگا کہ بائیڈن کو ایک شرمندگی ہوئی افغانستان کی شکل میں جب طالبان واپس آ گئے، اور دوسری یہ جو سکی ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ روس کو روک نہیں سکی، اس سے لے لیا جو اس سے لینا تھا، تو اس نے لہذا لے ابھی لیا اپنے سے. ہاں جی. تو ابھی کیا ہے، یہ پریشر امریکہ پہ بلڈ اپ ہوگا، اور دوسرا پریشر یورپ پہ اس لیے آئے گا کہ انفلیشن سے آگے لوگ تنگ ہیں. کووڈ نے بہت لوگوں کا بہت برا حال کیا ہے. اگر یہ گیس پرائسز بڑھ جاتی ہیں جس کا امپیکٹ یورپ پہ بہت پڑے گا، لہٰذا میرا خیال ہے بہت سسٹینیبل نہیں ہوگا. میں جو سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ معاملہ اگر رک جائے، اللہ کرے رک جائے، اللہ کرے رک جائے، کیونکہ اس کا سب کو نقصان ہوگا. اگر نہ رکا، چیز بڑھ گئی تو پھر یہ بڑی جنگ کی طرف جائیں گے، پھر معاملات فی الحال بہت بڑی خبر جنگ. تو یہ کہ روس اور جرمنی کے درمیان ایک گیس کی پائپ لائن پہ کام ہو رہا تھا، جرمنی نے اس کو روک دیا ہے. روک دیا، ہاں جی روک دیا ہے. اصل میں اس کا بینیفٹ جرمنی کو جانا تھا، روس کو نہیں. تو بینیفٹ تو نقصان جرمنی کا ہے. نقصان بیسیکلی جرمنی کا ہے. دیکھیں آپ نے بائیڈن کی سپیچ سنی، بائیڈن نے کہا کہ ہم کوئی بھی سٹیپ لیں گے
اس کا اثر we will face the consequences back at home. ہمیں نتیجہ یہاں پہ بھی گھر میں بھی بھگتنا پڑے گا. بالکل. ٹھیک ہے پلیز. اچھا شفیق صاحب، ایک اور چیز جو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھلے ہی بول رہا ہو روس کے خلاف، یورپین یونین اور بھی ممالک، لیکن کہیں پر یہ فوجی سطح پر اب تک یہ کوئی یوکرین کا بہت بڑا سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک دو خبر آئی ہے کہ کچھ جگہ یوکرین سے سٹے ہوئے ایک چھوٹے ملکوں میں یورپین یونین نے تھوڑی سی فوج بھیجی ہے، وہ بھی بہت دور ہے. بڑے پیمانے پر امریکہ نے ابھی تک کوئی فوجی مدد نہیں کی ہے، ہتھیار یا اسلحہ کی کوئی مدد فراہم نہیں کی ہے، نہ یورپین یونین نے کوئی مدد کی ہے، نہ نیٹو نے. بس یہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں کہ ان کے ملک میں اثاثہ ہے تو اس کو انہوں نے منجمد کیا، جو کرتے رہتے ان کی عام روایت ہے. تو میرے امریکہ خیال ایک طریقے سے اپنے آپ کو سیف زون میں رکھے، وہ کھل کر کے نہیں آ رہا ہے. دیکھیں کھل کے وہ نہیں آ سکتا. یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ آپ نے، یہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں کلچر ہے. اگر دو بڑے بڑے ٹائکون آپس میں لڑ رہے ہو تو یہ ایک دوسرے کو نہیں مارتے، ایک دوسرے کے نوکروں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خود ڈائریکٹ نہیں لڑتے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ جب یہ خود ڈائریکٹ لڑیں گے تو پھر تو نیوکلیر وار ہے نا. پھر تو رشیا کی ٹیکنالوجی کس سے کم نہیں ہے. اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو رشیا نے جو افغانستان میں مار کھائی ہے اپنی معیشت سے کھائی ہے، ٹیکنالوجی سے نہیں کھائی ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں تو یہ لگتا ہے جیسے ویسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. ایک تو ان کو بہت زیادہ سیٹ بیک ہوئے ہیں، فیلیور ہوا ہے. پھر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے ویسٹ کے اوپر. مطلب جو وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کا جھوٹ کا ایک بہت بڑی لسٹ ہے، آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان کی. اور جہاں جہاں انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا ہے، جو عرب سپرنگ آیا ہے، تو ہر جگہ پہ سچویشن کو خراب کر کے چھوڑ کے چلے گئے. مطلب یہ نہیں کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کریں اور پھر وہ کریں نا، آپ نے سسٹم کو جو کا تو خراب چھوڑ کے آپ بھاگ گئے. تباہ برباد کیا ہے انہوں نے تو ایک طرح سے. تو لہٰذا ابھی کانفیڈنس جو ہے بہت سے ممالک کا نہیں ہے ان کے اوپر، ویسٹ کے اوپر وہ اتنا تکیہ نہیں کر رہے. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی اسٹیٹمنٹ بتاؤں، 3-4-5 دن پہلے کی بات ہے. وہ جو صدر صاحب ہیں یوکرین کے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے بتاؤ آپ کرو گے کیا. بٹ ہی واز انسسٹنگ دا ویسٹ کہ مجھے تو پتا چلے کہ اگر رشیا اٹیک کرتا ہے تو آپ کیا کرو گے. وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ کریں گے، ہم بتاتے ہیں پھر کیا کریں گے. تو انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، سینکشن لگا دی. سینکشن چائنا پہ بھی لگائی ہے، ایران پہ بھی لگائی ہے. ایران سے کچھ نہیں ہوا، نہ چائنا پہ کچھ ہوا ہے، لہٰذا رشیا کو بھی کچھ نہیں ہوتا. رشیا کا دور کو جب چائنا کا کچھ نہیں ہے. یہ جو چائنا اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے، چائنا کس کے ساتھ ہے، بیچ میں تماشا دیکھ رہا ہے. Oh, no, 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 no. Of course it is very clear with Russia. اس کا جو اسٹیٹمنٹ آیا بالکل سے کہا کہ دیکھیں وہ ایتھنک رشین ہے، وہ ایتھنک رشین ہے. اس نے کہا، پھر دیکھیں اس میں بہت جو صحیح. سب سے امپورٹنٹ تھا، جو اس کے ایمرجنسی اجلاس تھا نا، وہ سارا میں نے لائیو سنا. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا. اس میں جو افریقی ممالک کے جو ایمبیسڈر تھے، پرماننٹ وہ ہیں، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ساری سننے والی ہے. سب نے جو اسپیشلی کینیا نے جو کمنٹس دیے ہیں نا، تو اس نے وہ کیا ہے کہ ویسٹ کو اس نے ذرا تھوڑا سا اس کو شرم دلائی ہے کہ آپ نے یہی کام ہم افریقی ممالک کے ساتھ کیا ہے، کہ آپ نے جو لوگوں کو ایسے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ آدھے ادھر رہ گئے، آدھے ادھر رہ گئے، کہ زبان بولنے والے کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے. آپ نے ڈویژن ہی صحیح نہیں کی. یعنی آپ نے جو کالونیل کے زمانے میں جو آپ نے ڈویژن کیا، اور کوئی بندہ آپ کبھی میپ دیکھیں تو افریقہ میں تو ڈویژن لگتا ہے جیسے فٹے پہ رکھ کے کی ہے، لٹرلی فٹا، جس طرح بچے فٹا رکھ کے کھینچتے نہیں پینسل، اس طرح کام انہوں نے کیا ہے ویسٹ نے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ افریقہ کی طرف سے بھی ویسٹ کو کوئی سپورٹ ہوگی. اور جرمنی دیکھتے ہیں کتنا یہ برداشت کرتا ہے اپنے نقصان کو، لیکن مجبوری ہے. مشکل ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ نقصان ہوگا بنسبت کہ رشیا کو نقصان ہو. ایشیا کے ممالک بھی تو زیادہ تر روس کے ساتھ دکھ رہے ہیں، ہندوستان بھی رشیا کے ساتھ ہے، پاکستان کھلے طور پر رشیا کے ساتھ بھی ہے، اور بھی کئی ممالک. دیکھیں اب امریکہ جب کمزور ہو گیا ہے تو اب تو ہندوستان نے بھی رشیا کا ساتھ دینا ہے. نہیں لیکن نہیں، رشیا اپنے ہندوستان کا کب ساتھ پرانا رشیا نے بھی تعلقات ہے؟ پرانے زمانوں میں دیا تھا. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں رشیا اور ہندوستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں. یہ تو جی ہم بات کریں جب ایک زمانے میں جو کولڈ وار کا مسئلہ تھا، پہلا جو کولڈ وار تھا اس میں انڈیا رشیا کے ساتھ تھا، پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا. چیزیں بدل گئیں. اب چونکہ ایک دفعہ پھر کولڈ وار شروع ہونے کے علامات ہیں بٹوین
not Russia, between China and US, بلکہ وہ شروع ہو چکی ہے. تو اس میں تو بھی یہ سارے ڈویژن، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے ظاہراً لگتا ہے کہ دنیا آدھے میں بٹ گئی ہے. انڈیا اگینسٹ چائنا ہے اور پاکستان پرو چائنا ہے. یہ وہ الائنسز جو بن رہے ہیں اور بنیں گے. لیکن رشیا کا ابھی دیکھیں نا، ابھی انڈیا نے S-400 لیا ہے رشیا جی سے. ٹھیک ہے، تو انڈیا رشیا کے پرانے تعلقات ہیں اور یہ ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ پالیسی. لائک رشیا جو ہے نا، اس کی سپورٹ کرنا اس کا اپنا رائٹ ہے، لیکن ویسٹ جو ہے وہ کمزور آپ کو نظر آئے گا. بالکل. اچھا شفیق صاحب، آخری سوال، کافی لمبی بات چیت ہو گئی. یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ جیسے حالات پیدا ہو رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی جنگ ہو جائے گی، حملہ کی نوبت آئے گی، یا یوکرین خاموش رہے گا اور روس اپنے جو نیٹو اور بیلاروس سے سٹے ہوئے جو علاقے ہیں اس پر وہ قابض ہو جائے گا، ایک الگ اسٹیٹ بنا دے گا اس کو باضابطہ، اور یوکرین خاموشی کے ساتھ جتنا حصہ بچا ہوا ہے اس کو لے کر کے اکتفا کرے گا؟ دیکھیں، اگر میری جو خواہش ہے، اللہ کرے ایسا ہو، چونکہ مجھے پتہ ہے اس کا کنسیکوینسز پوری دنیا پہ ہوں گے. وار بڑھتی ہے تو کنسیکوینسز دنیا پہ ہوں گے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو جو علاقے جو سٹیٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہیں، وہ چلے گئے ہیں یوکرین سے، وہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا. اگر وہ کرے گا، چھوٹے موٹے تو واقعات ہو رہے ہیں، جو وہ انہوں نے ایک لائن 14,000 بنائی ہے، لوگوں کی موت ہو لائن آف چکی ہے. لائن آف کنٹرول ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. مختلف کلیمز آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے فائر کی، انہوں نے کی ہے. لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ اگر رشیا فردر ایکسپینشن نہیں کرتا، نمبر ون، کیونکہ فردر ایکسپینشن بھی اس کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جو لینگویج ہے جو بولتے ہیں وہ روسی بولتے ہیں، زبان ان کی سیم ہے. ٹھیک ہے، اگر رشیا یہاں پہ رک گیا تو پھر تو حالات بہتر ہو جائیں گے، نیگوسیشن سے کوئی حل نکال لیں گے، اور یہ میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ریفرینڈم اس پہ ہوا تھا، دوبارہ ریفرینڈم بھی کرا دیں گے تو بھی وہ رشیا کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر یہ چیز اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، تو چھوٹے موٹے واقعات سے یکدم ایک بہت واقعہ بن جاتا ہے بڑا. تو نو ون نوز. لیکن آئی وش، میری خواہش ہے کہ اللہ کرے ایسا بالکل نہ ہو، یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ اس طرح کی وار کا جس میں رشیا اور امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو، ناٹ تھرو پراکسی، ڈائریکٹ انوالو ہو، تو اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ پوری دنیا پہ ہوگی. آپ کا ڈالر کی قیمت ڈفرنٹ ہو جائے گی. آپ کا جو کموڈیٹیز ہیں، پیٹرول، گیس، سونا، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ کے عام بندے کے ہاتھ سے نکل جائے گا. صرف دنیا میں امیر امیر رہ جائیں گے اور غریب ویسے ہی مر جائے گا بیچارہ. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تیسری عالمی جنگ کی جو پیشن گوئی کی جاتی ہے اس کی شروعات ہو جائے گی کیسے، یا پھر اس کا تعلق کسی مسلم ملک سے ہوگا؟ وہ بھی بات کی، دیکھیں، اس کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اس میں کچھ ہے اسلامک پرسپیکٹو، کچھ اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی سوچ ہے، آئی ڈونٹ نو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم وہی قریب ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. میں صرف آپ کو ایک دو تین نشانیاں بتا دیتا ہوں. کیا میں جی قریب کی نشانیوں میں سے تین نشانیاں اکٹھے بتائی گئی ہیں کہ پانی جو ہے زمین کو کھا لے گی جتنا کھا سکتی ہے، شرق میں، غرب میں، اور عرب پیننسولا میں. ٹھیک ہے، یعنی پانی کا لیول بڑھ جائے گا، زمین کو وہ کھا لے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی ہمارے مسلمان عالم کوئی سن رہا ہو. اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن 10 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں 3 یہ ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ شرق ڈوب رہا ہے. جکارتا انڈونیشیا نے کہا کہ ہمارا کیپٹل نہیں رہے گا اس لیے کہ وہ ڈوب رہا ہے. مالدیپ ملک ختم ہو جائے گا، وہ ڈوب رہا ہے. بہت سے مالک ڈوب رہے ہیں، اور اسی طرح غرب میں بھی ڈوبنا شروع ہو گیا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ یہ تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے. مختصر یہی ہے، چیزیں اللہ آمین. نے کرنی ہے. ہاں، ایمان سے خاتمہ ضروری ہے. باقی تو زندگی کس کو کم دی کس کو زیادہ دی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر تھرڈ کوئی جنگ ہوگی تو اس کا نام وہ جو بائبل میں ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں آرمگڈان، اور احادیث میں جو ہے وہ ملحمۃ العظمی ہے، بڑی عالمی جنگ. اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے 100 بچے ہوں تو 99 اس میں مریں گے، ایک زندہ بچے گا.
لہٰذا تاریخ میں کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی, وہ جنگ ہونا باقی ہے کہ جس میں 100 میں سے 99 مریں گے. اور ڈیفینیٹلی وہ نیوکلیر وار ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایسی وار نہیں ہو سکتی جس میں 100 میں سے 99 لوگ بیچارے دنیا سے چلے جائیں. تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات ہو. باقی اللہ بہتر جانتا ہے, اور ہم سب کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ کرے, جو بہت ضروری ہے. بہت شکریہ شفیق احمد صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ جڑے تھے شفیق احمد صاحب ترکی سے. اب وہاں کی معروف نیوز ایجنسی انادولو سے وابستہ ہیں, ایڈیٹر ہیں. افغانستان جنگ کو بھی آپ نے براہ راست کور کیا تھا, ہمارے ساتھ بات چیت کی. یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ جیسے حالات بنے ہوئے اس پورے پس منظر پر آپ کے کیا خیالات ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ یا خود شفیق صاحب کے ساتھ کسی اور مدعے پر. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ وعلیکم السلام. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے, سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو, ہندی, انگریزی, بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے, آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے, تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز, نفرت کے خلاف جنگ, فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com